بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the entirely merciful, کہ اس ہستی، اس کائنات کی اساس اور بنیاد پروردگار عالم نے ابتلا اور بلا پہ رکھی ہے، آزمائش پہ رکھی ہے. مثلا اب وقت نہیں، اس لیے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں سلسلہ امامت کا تذکرہ ہے، جہاں عنوان امام کا تذکرہ ہے، اگر آپ اس آیت کا مطالعہ فرمائیں، اس آیت کی تلاوت فرمائیں، مثلا سورہ بقرہ کی یہی آیہ مجیدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. خداوند متعال کلام مقدس میں سرکار دو عالم کو، امام الانبیاء کو، سید الانبیاء کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرا حبیب، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اپنی امت کو یہ واقعہ یاد کرواؤ. کس کا؟ حضرت ابراہیم کا. کب؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب آزمایا تیرے رب نے. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تیرے رب نے ابتلا، آزمائش کی. تو امامت کے تذکرے کے ساتھ خود ابتلا کا اور آزمائش کا تذکرہ کرنا اور ذکر کرنا خود اہل علم و دانش کے لیے یہ پیغام ہے کہ آزمائش اور امامت جدا نہیں ہوتے ہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ آزمائش کا تذکرہ کر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ منصب امامت کا اعلان کر رہا ہے؟ تو یہی وہ حکمت ہے، یہی وہ پیغام ہے جو ہم سب کو متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ جسے صاحب منصب بنا رہا ہے اس کو آزمائش کا مقصد کیا ہے. کیا خدا نہیں جانتا؟ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد کسی مسلمان کا بالعموم اور اہل مکتب اہل بیت کا بالخصوص یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ علیم بالذات ہے. تو خداوند متعال کا علم تو ازلی ہے، خداوند متعال تو علم رکھتا ہے. تو امتحان کے ذریعے تو بعض اوقات جاننا جاتا ہے، لیکن پروردگار کی نسبت آزمائش یا امتحان کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے علم میں لانا چاہتا ہے کہ جسے منصب دے رہا ہوں یہ صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. تو پھر آزمائش اور امتحان کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش اور امتحان کا مقصد یہ تھا کہ پہلا اس کا کمال جسے اللہ صاحب منصب بنا رہا ہے اس کا کمال لوگوں کے سامنے آئے، ایک. اور دوسرا پروردگار عالم اس آیت کے ذریعے ہم سب کو اس بات کی طرف ہدایت کرنا چاہتا ہے کہ جب میں اپنے مقرب ترین بندوں کو، جنہیں میں نے اپنا خلیل قرار دیا ہے، جب میں انہیں آزما رہا ہوں، اس امتحان سے گزار رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ دنیا کے سامنے اس کا کمال بھی آئے، ایک. دوسرا یہ بنیادی نقطہ ہے، آزمائش اور امتحان پروردگار کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے رشد و کمال، ہمارے لیے ہماری ترقی اور تکامل کے مواقع مہیا کیے جائیں. تو لہذا امتحان، آزمائش، مصائب و آلام کا معنی اللہ کی ناراضگی بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ باعث رشد و کمال ہے. اس کائنات اور اس ہستی کی اساس اور بنیاد پروردگار عالم نے آزمائش پہ رکھی ہے. کاش مذہب بیزار اور مذہب پر اعتراض کرنے والے ان آیات کا مطالعہ فرمائیں اور ان آیات کی تلاوت فرمائیں. البتہ اس مذہبی طبقے سے ہم اور اہل علم ہر دور میں بیزار بھی ہیں اور ان سے اظہار براعت بھی کرتے ہیں جو دین کی حکمتوں اور دین کے اسباب کو نہیں سمجھتے ہیں، جو اس ہستی میں پروردگار عالم کی اس نظام احسن کو تبیین، توضیح، تفسیر یا ان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن اپنے آپ کو دین سے منسلک کرتے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے. الحمدللہ ائمہ اہل بیت مکتب آل محمد میں ان مصائب و مشکلات کا جو فلسفہ ہے، جو حکمتیں ہیں، وہ ہمارے علماء اعلام نے بیان فرمائی ہیں. پوری کتابیں اس پہ لکھی ہیں. میری گزارش ہے
اب تمام سننے والوں سے کہ ان حالات میں ان آیات کا مطالعہ فرمائیں جن میں ابتلا اور بلا کا ذکر ہے. جتنی آیات اس ابتلا اور بلا اور آزمائش کی موجود ہیں ان آیات کا اختتام اور نتیجہ کیا ذکر ہو رہا ہے اس پہ غور و فکر فرمائیں. مثلا یہی جو طویل آیات میں سے ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. دیکھیں پروردگار کہہ رہا ہے، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مضارع فیوچر ٹینس ہے، یعنی اس کا معنی کہ یہ سنت الہی ہے. خدا کہتا ہے ہم آزماتے رہیں گے. ہم نے آزمایا تھا نہیں، آزمایا تھا بھی، آزما بھی رہے ہیں اور آزماتے بھی رہیں گے. استمرار پہ دلالت کر رہے ہیں، تسلسل پہ دلالت کر رہا ہے. پروردگار عالم فرما رہے ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں بعض اوقات بعض چیزوں سے آزماتے ہیں. تو جب پروردگار کہہ رہا ہے میں آزماؤں گا تو اس سے انکار کون کر سکتا ہے؟ اس سنت الہیہ کا انکار، اس سنت قطعی خدا کا انکار خود خدا کا انکار ہے. پروردگار عالمین نے یہ خبر قرآن مجید فرقان حمید میں جب دی تو گزشتہ امتوں کی آیا آزمائشوں کا تذکرہ نہیں؟ تو پتہ چلا سنت آزمائش، سنت امتحان سے ہر امت کو گزرنا پڑے گا. اور اسی کے نتیجے میں کیا ہے؟ وہ ساری آیت وقت ختم ہو رہا ہے جو پیش نظر تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ دیکھیے آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے خوف کے ذریعے. آج جو خوف کی کیفیت ہے، جو بھوک کے ذریعے ظاہر ہے دنیا میں اقتصادی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، والانفس ہمارے نفوس جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے، والنقص من الاموال والثمرات. لیکن ان مصائب اور مشکلات کا نتیجہ کیا ہے؟ وبشر الصابرین، صابرین کو بشارت دے دیں. اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پہ مصائب آتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے یہ کیسی خدا کی حکمت ہے، خدا فلاں کو آزما رہا ہے، خدا ان کا کیا قصور ہے، ان کا کیا قصور ہے. یہی غلط فہمی ہے اور یہی بعض انسانوں کی غفلت ہے. اور کاش بیدار دل لوگ اسی بیماری میں متوجہ ہو جاتے. میں ایک سوال کی شکل میں سارے انسانوں سے اور امت مسلمہ کے ان اہل تدبر اور تفکر کو متوجہ کرتا ہوں، اگرچہ بہت سے پہلو تھے اس کے جو بیان کیے جا سکتے تھے. پروردگار عالمین کے امتحان میں ہماری کوتاہیوں غلطیوں کا بھی اثرات ہوتے ہیں. قرآن مجید کی آیات ہیں کسبت بایدیکم، جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا. انسان نے جو اس ماحولیات میں جو تباہی پھیلائی ہے اس کے نتائج بھی ہیں. اب اس کو خدا کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. انسان کا سوء اختیار ہے. استعماری اور استکباری طاقتوں کے وہ ذاتی مفادات اور وہ انسان دشمن پالیسیاں بھی ہیں، اور اس میں بھی ایک اللہ کی طرف، اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. یقیناً انسانوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی طرف سے مصائب اور مشکلات آتے ہیں تو ایک طرف مصیبت اور مشکلات آزمائش ہیں، امتحان ہیں. لیکن روایت میں کیا خوبصورت روایت ہے. اور اسی کے ساتھ اپنے اس آج کے آپ سے یہ خطاب کو ختم کرتا ہوں. لیکن اس آیت کا معنی کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ہے ہمیں اپنے پروردگار سے اپنا رابطہ کسی طور قطع نہیں کرنا. ہم للہ ہیں، ہم من اللہ ہیں، ہم اللہ ہیں. ہم نے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے اور وہ سفر ان اللہ والوں کے سائے میں ہوگا. اللہ والوں کے وجود کا فائدہ اور کہتے ہیں شفا نہیں دے سکتا. اور بعض لوگ نہ شفا کا معنی سمجھتے ہیں، نہ اللہ کی آزمائش کا معنی سمجھتے ہیں، نہ ان حکمتوں، نہ ان علتوں، نہ ان اسباب کی طرف متوجہ ہیں. لہٰذا ان جہلا کی باتوں پر کبھی بھی مومنین اور اہل ایمان توجہ نہ دیں، چونکہ یہ لوگ اگر اسی قاعدے کلیے کے تحت مسائل دنیا کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ فلاں جگہ فائدہ نہیں، فلاں جگہ فائدہ نہیں، لہٰذا ان کے در پہ جانا اور ان کے مزارات پہ جانا چھوڑ دو، ان کی جاہلانہ باتوں کا اگر یہ اثر لیا جائے تو پھر تو خدا کو بھی کوئی نہ مانے. لیکن ان تمام مصائب اور مشکلات کی ایک حکمت ہے. آخر پہ ایک روایت عرض کر دیتا ہوں کہ ان مصائب اور مشکلات کے نتیجے میں پروردگار عالم نے درجات معین کیے ہوئے ہیں. مثلا یہی روایت جو امیر المومنین سے کہ ان البلاء للظالم ادب وللمومن امتحان وللانبیاء درجۃ وللاولیاء کرامۃ.